تو ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ یہ آیت شیعہ بچے کو رٹی ہوئی ہے اور یاد ہے۔ ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ایک میرا رسول تمہارا ولی ہے، تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب سب سے بڑے اہل سنت کے علماء، تفسیر کبیر ہو، وہ در منصور ہو، سب نے متفقہ لکھا اگر کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تو وہ علی ابن ابی طالب کا وجود تھا جس نے سائل کو رکوع میں کیا کی؟ زکوٰۃ عطا کی۔ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، کہا میرا رسول تمہارا ولی ہے، مسلمان نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو ہمارا کلمہ بھی رک جاتا، آیت رکی نہیں بلکہ کہا اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم سب نے پڑھ لیا علی ولی اللہ۔ تو ہمارے کلمے اگر ثابت ہیں تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہیں، ہماری اذانیں اگر ثابت ہیں تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہیں۔ لیکن میرے عزیز، اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اعتراض کرنا عیب نہیں ہے، سوال کرنا عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ کوئی سوال کرے میرے پاس سوال کا جواب نہ ہو، اور علی کے چاہنے والے کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، کیونکہ مولا فرماتے آئے علی کے چاہنے والوں نحن ابناء الدلیل، تیری ولادت میں بھی دلیل ہے، تیری ولایت میں بھی دلیل ہے، تیرے امام کے ماننے میں بھی دلیل ہے، تو تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ تو اس امام کا ماننے والا ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ہم بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں جتنے بھی اعتراض کرنے ہیں شیعوں پر آ کر اعتراض کرو، ہمارے ماں باڑگوں کے دروازے کھلے ہیں، ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، یہ مجلسیں ہیں ہی اسی لیے کہ ہم آپ کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو اعتراض کرنے والے نے ایک بہت بڑا عقلی اعتراض کیا، عقلی اعتراض کا جواب بھی عقل سے دینا چاہیے، نقلی اعتراض کا جواب بھی نقل سے دینا چاہیے، قرآن سے اگر اعتراض آتا ہے جواب بھی قرآن سے دینا چاہیے۔ کہ آپ ممبر سے اتنے مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کی ہی زبانوں سے وہ فضائل سنتے ہیں، ہم نے کہا فضیلت تو جچتی ہی علی ابن ابی طالب کو ہو کہ جس حسب میں علی کا مقابلہ نہیں ہے، نسب میں علی کا مقابلہ نہیں ہے، جیسی ولادت مولا کی ہوئی ویسی ولادت کسی کی نہیں ہے، جیسی شہادت امیر المؤمنین کی ہوئی ایسی شہادت کسی کی نہیں ہے۔ کہ آپ ہی تو اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ کسی جنگ میں علی ابن ابی طالب کو تیر لگا تھا اور اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم علی کے پاؤں سے تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، نبی نے فرمایا ابھی نہیں نکالنا، جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں اس وقت پاؤں سے تیر نکالنا۔ کہ ہم نے آپ ہی سے سنا اصحاب نے تیر نکالا، جب مولا مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے تو مولا کو پتا تک نہ چلا کہ تیر نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا۔ کہا وہ علی جس کی نماز کی معراج یہ ہے کہ حالت نماز میں علی کو درد کا پتہ نہیں چلتا، تو اس علی نے سائل کی آواز کو کیسے سن لیا؟ بھئی اعتراض تو بجا ہے نا کہ وہ مولا علی جسے پتہ نہ چلے کہ تیر نکلا ہے کہ نہیں نکلا، ایک سائل آتا ہے خیرات مانگنے اور مولا نے اس کی آواز کو سن بھی لیا اور اسے خیرات دے بھی دیا۔ ہم نے کہا جب بھی کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے سب سے پہلے آپ اس سے ریفرنس مانگیے، بھائی یہ جہاں پر روایت ہے کیا تم نے پوری روایت کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، اور اگلا جملہ نہ بتائے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی ہر وہ عبادت جو عبادت کہلاتی ہے، کوئی بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تو نشے کی حالت میں ہے۔ اب وہ عبادت چاہے عزاداری حسین ابن علی ہے یا امام حسین کا ماتم ہے، نشے میں ماتم نہ کیا کرو، ہوش سے حسین کی عزاداری کیا کرو۔ فرمایا نشے والی عبادتیں انسان کو مس کرتی ہیں، لیکن جو عقل والی عبادت ہوتی ہے وہ انسان کی عقل کی گرہوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ مجلسیں ہیں ہی اسی لیے تاکہ تمہارا وجود بیدار ہو جائے اور یہ بیدار ہو کر حسین ابن علی کی زیارت کو چل پڑے۔ اب اعتراض کرنے والے کو کہیے آپ نے روایت پوری نہیں پڑھی۔ پوری روایت اس طرح ہے کہ سائل جیسے مسجد میں داخل ہوا اس نے کہا ہے کوئی خیرات دینے والا، ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا؟ نہ کسی نے آواز سنی، نہ کسی نے خیرات دی۔ دوبارہ کہا ہے کوئی خیرات دینے والا؟ نہ کسی نے آواز سنی، نہ کسی نے خیرات دی۔ تیسری مرتبہ کہا ہے کوئی خیرات دینے والا؟ نہ کسی نے آواز سنی، نہ کسی نے خیرات دی۔ چوتھی مرتبہ اس نے نمازیوں سے نہیں بلکہ نمازیوں کے خالق سے ایک شکوہ کیا، پروردگارا رحمت للعالمین نبی کی دربار میں آیا ہوں اور کوئی مجھے خیرات دینے والا نہیں ہے، اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتے ہیں، یعنی یہ کہوں کہ اللہ نے آواز کو سنا اور ید اللہ نے خیرات کو عطا کر دیا۔
اللہ نے آواز کو سنا اور ید اللہ نے خیرات کو کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ تو اگر پورے کانسیپٹ کو سنا جائے تو انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔